نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور اس وقت ہماری گفتگو تسلسل کے ساتھ لفظ تصوف اور صوفی اور صوفیاء کے الفاظ، ان کے لغوی معانی پر اور لغوی اور معنوی اشتقاق پر چل رہی ہے. یعنی یہ الفاظ تصوف اور صوفیاء لغوی اعتبار سے کس مادہ سے، کس روٹ ورڈ سے نکلے ہیں، کہاں سے ڈیرائیو ہوئے ہیں، ان کا ایمرجنس کہاں سے ہوا ہے، اور ایٹیمولوجیکلی ان کی سگنیفیکنس کیا ہے، اور اس کے جو لٹریری میننگز ہیں اس کی پھر اپلیکیشن اور سگنیفیکنس فردر کن کن معانی پر اور کن کن ایسپیکٹس پر، پہلوؤں پر ہوتی ہے. پچھلی نشست میں میں نے الحمدللہ امام ابو بکر محمد بن اسحاق البخاری الکلابازی، ان کی کتاب التعرف لمذہب اہل التصوف، اس کے حوالے سے لفظ تصوف اور لفظ صوفیاء کی اشتقاق کی گفتگو کو مکمل کیا. آج میں یہی سبجیکٹ جلیل القدر امام ابو نصر عبداللہ بن علی السراج الطوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا لقب طاؤس الفقراء تھا، ان کی کتاب اللمع اس سے بیان کر رہا ہوں. اور ان کی وفات 378 ہجری میں ہوئی، اور ان کی معروف کتاب کتاب اللمع، جو اتھارٹی ہے تصوف کے باب میں، امہات الکتب میں سے ہے، تصوف کی ٹیکسٹ بکس میں سے ہے. اس سے میں کچھ ان پہلوؤں کو لوں گا جو نئے ہیں لفظ تصوف اور لفظ صوفیاء کے اشتقاق کے ریفرنس میں. مگر قبل اس کے کہ میں اس اصل موضوع کو لوں، میں چاہوں گا کہ یہ جو امام ابو نصر السراج الطوسی ہیں، صاحب کتاب، ان کی علوم شریعت میں، علوم دینیہ میں، اور خاص طور پہ علم الحدیث میں تصوف اور معرفت کے امام تو ہیں ہی، اتھارٹی ہے، مگر علم الحدیث میں ان کا درجہ، ان کا مرتبہ کیا ہے، تاکہ یہ واضح ہوتا چلا جائے کہ جن کتابوں کے ریفرنسز ہم دے رہے ہیں اور جن کتابوں کی اسٹڈی کر رہے ہیں، یہ محض ایسی کتابیں نہیں ہیں جو صوفیاء نے لکھ دیں، چونکہ صوفیاء کے بارے میں بہت سے لوگوں کے اذہان کلیئر نہیں، ان کے کنسیپٹس میں، ان کے ویژنز میں بہت سی ایمبیگوٹیز پائی جاتی ہیں، گرد و غبار، شکوک و شبہات کا موجود ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صوفیاء اور اولیاء اللہ صاحبان کشف و کرامات تو ضرور تھے، مگر علم کے باب میں، حدیث کے باب میں، جیسے دیگر جلیل القدر علماء اور محدثین اور ائمہ تاریخ اسلام کے ہوئے، شاید ان کا درجہ رتبہ اس طرح کا نہیں تھا.
یہ ایک بڑی بنیادی غلطی. تو میں چاہتا ہوں ہر کتاب کا جب ریفرنس دوں تو اس کا ابتدائی حصہ اپنی گفتگو کا اس چیز پر مرکوز کروں. اب ایک چیز اہل علم کے لیے خاص طور پر، جنہوں نے بڑی توجہ کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ ان کتب کا مطالعہ نہیں کیا، باریک بینی کے ساتھ، ان کے لیے بڑی خوشگوار حیرت کا باعث ہوگی کہ یہ کتاب، کتاب اللمع، اس کی جو مصدقہ روایت پہنچی ہے اہل علم تک، اور یہ کتاب آج چھپ کی لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور علماء اور کبار امت کے پاس جب اس ہر کتاب کی روایت ہوتی ہے نا، صحیح بخاری کی روایت، ان کے تلامذہ، پھر ان کے تلامذہ، اس کی آگے سند ہوتی ہے، اس طرح پہنچی. مسلم کی روایت اپنی سند کے ساتھ پہنچی، ہر کتاب کی روایت پہنچتی. شرف المصطفیٰ ہے، آپ بڑی بڑی کتب جب آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ان کے پہلے صفحات پر اس کتاب کی روایت درج ہوتی کہ 7 طرق سے اس کتاب کی مثلا روایت پہنچی. موطا امام مالک ہے، اس کی روایت بھئی فلاں فلاں امام مالک کے تلامذہ اور پھر آگے ان کے اگلی نسلوں کے ذریعے پہنچی. امام اعظم کی کتب ہیں، ان کی روایت ان کے تلامذہ اور ان کے آگے ایک سند ہوتی ہے. تو اس طرح کتاب الشریعہ امام آجری کی دیکھ لیں. تو علی ھذا القیاس کوئی کتاب کتب حدیث کے علاوہ بھی جو پرانے وقتوں میں ائمہ متقدمین نے لکھی ہیں، جو قرون اولیٰ کے اکابر تھے، تو اس کتاب کو چونکہ کلمی نسخے ہوتے تھے، تو وہ کلمی نسخہ کہاں تک درست ہے، اس کی صحت اور ثقاہت کے لیے اس کی روایت کو بھی بیان کیا جاتا تھا کہ وہ روایت کس سند سے کب تک کہاں تک پہنچی. اب یہ جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کو میں نے کہا کہ کئی اہل علم کے لیے خوشگوار حیرت ہوگی، وہ یہ کہ علم الحدیث میں اور علم الجرح والتعدیل میں اور اسماء الرجال میں، یہ سائنس آف حدیث کے اندر بڑا کریٹیکل سبجیکٹ ہے، کریٹیکل سائنس ہے یہ، بلکہ آپ یوں کہیے کہ سائنس آف کریٹیسزم ہے. علم الحدیث میں راویوں پر بحث و جرح کرنا اور جرح و تعدیل کرنا، اور ان کی ثقاہت اور عدم ثقاہت، ان کی قبولیت اور عدم قبولیت کے معیار اور پیمانے، قواعد اور ضوابط اور کلیات کی روشنی میں وضع کرنا، احادیث کی اسناد پر بحث کر کے حکم لگانا کہ آیا یہ صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، کس درجے میں ہے. تو یہ بڑی دقت نظر کے ساتھ جو ائمہ حدیث کرتے رہے ہیں چوٹی کے، یہ ان کا سبجیکٹ ہے. پھر اسماء الرجال ہیں، اور خود رجال اور روات حدیث ہیں، احادیث کو روایت کرنے والے، ان کا درجہ کیا ہے، پھر ان کی سیرتوں پر نظر، ان کے احوال پہ نظر، ان کے حفظ و اتقان کے درجے پہ نظر، ان کے کردار اور تقویٰ پہ نظر، اور ان کی پھر ملاقات پہ نظر، دور پر نظر، کس کس دور میں ہوئے، کس راوی سے ملاقات شیخ سے ہوئی، براہ راست سماع کیا نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک بڑا ہائیلی ٹیکنیکل کلاسیکل سبجیکٹ ہے علم الحدیث کا. اس چیپٹر کے ایک بہت بڑے نامور امام، اور جو اسناد حدیث پر اور حکم اسناد کے باب میں بڑے سخت گیر تصور کیے جاتے ہیں، سخت گیر، وہ ہیں امام ابن الجوزی. اور یہ مشہور ہیں سخت گیری میں، میرے لفظ کو ذہن نشین فرما لیں. تو امام ابو القاسم علی بن ابی الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد بن الجوزی، یہ جو جلیل القدر محدث اور امام جرح و تعدیل اور امام اسماء الرجال ہیں حدیث کے، وہ امام ابو نصر السراج الطوسی کی اس کتاب اللمع کے وہ راوی ہیں. اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ بلڈنگ بلاکس ہیں، جوڑ رہا ہوں، جیسے آپ اینٹوں کے 7 اینٹیں جوڑ کے اور بلاکس کے ساتھ بلاکس جوڑ کے بلڈ کرتے ہیں کوئی چیز، تو یہ بلڈنگ بلاکس ہیں کہ یہ ائمہ حدیث ہیں، اور حدیث کے روات اور رجال پر نقد و جرح کرنے والے محدثین ہیں، اور حدیث کے اسناد پر سند پر حکم لگانے والے محدثین ہیں، اور بڑے ناقد ہیں اپنے سبجیکٹ میں محدثین میں سے، وہ اس کتاب اللمع کے راوی ہیں.
یعنی کتاب اللمع ہم تک امام ابن الجوزی کی روایت کے ذریعے، امام ابن الجوزی کے طریق سے پہنچی ہے۔ اس سے دو باتیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ثابت ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ اس قدر جلیل اور قدر ائمہ حدیث جو نقد و جرح اور فن جرح و تعدیل کے امام تھے اور فن رجال و روات کے، احوال روات کے امام تھے، وہ کس قدر قائلین اور معتقدین تصوف اور قائلین صوفیہ تھے، اور ان کا عقیدہ تصوف پر کتنا پختہ تھا، اور صوفیہ کے ساتھ ان کی عقیدت اور وابستگی اور عملی تعلق ان کا کتنا گہرا تھا کہ ان کی کتب کو انہوں نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور دوسری بات جو اس سے ثابت ہوئی وہ یہ کہ یہ کتاب اللمع کا خود اس کی ثقافت اور اس کے اعتماد کا درجہ متعین ہو جاتا ہے کہ جب اتنے پائے کا امام حدیث کا ایک فقط صوفی نہیں ہے، وہ اپنی سند کے ساتھ اس کو روایت کر رہا ہے، تو کتاب کی ثقافت کا درجہ متعین ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بات کہاں سے ثابت ہے؟ بڑی سادہ ہے۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، یہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے، دار الکتب علمیہ کی بیروت کی چھپی ہوئی ہے، اور اس نسخے کی جو ضبط و تحقیق اور تصحیح کی ہے کامل مصطفیٰ الہنداوی نے۔ تو یہ بیروت کا جو نسخہ ہے اس وقت میرے ہاتھ میں مطبوعہ ہے 2001۔ اس کے ترجمۃ المصنف یعنی مصنف امام ابو نصر السراج الطوسی کے تعارف کے بعد جہاں کتاب شروع ہو رہی ہے مقدمۃ المؤلف، مقدمہ، تو اس کے پہلے صفحے پر یہ روایت درج ہے پوری۔ ابتدائی یہاں سے ہوتی ہے کہ کاتب الینا ابو القاسم علی بن الفرج بن علی بن محمد بن الجوزی، انہوں نے کتابتاً اس حدیث کو روایت کیا ہے لکھ کر، اور آگے اجازت دی ہے۔ اور پھر صرف ایک امام حدیث نے نہیں، اس کو پھر امام ابن الجوزی کے علاوہ امام ابو اسماعیل بن علی الجوہری نے بھی روایت کیا ہے کتاب اللمع کو۔ ان کے علاوہ امام ابو عبداللہ محمد بن عبد الواحد المتوکل علی اللہ، جلیل القدر امام اپنے دور کے، انہوں نے بھی روایت کیا ہے اس کو۔ پھر اس کتاب اللمع کو امام عبداللہ بن عمر بن علی بن زید اللیثی، انہوں نے بھی روایت کیا ہے، اور ان کے علاوہ بھی بڑے اجلاء ائمہ حدیث اور محدثین بغداد، انہوں نے کتاب اللمع کو روایت کیا ہے۔ تو کئی محدثین بغداد نے اور دیگر ائمہ حدیث نے اور ائمہ جرح و تعدیل نے اپنے اپنے زمانے میں بیک وقت الگ الگ اسانید کے ساتھ کتاب اللمع کو روایت کیا، اور ان سب نے اسی طرح ایک جلیل القدر محدثہ تھیں اپنے دور کی، ام الفضل کریمہ بنت عبد الوہاب القرشیہ۔ اب یہ اسانید تھی اس کی بغداد کی، اب یہ دوسری اسانید دمشق کی ہیں، دمشق ملک شام کی ہیں، تو انہوں نے شامی اسانید کے ساتھ اس کتاب اللمع کو روایت کیا ہے۔ اب یہ تو تھے راویان اس حدیث کے۔ اب اس کے بعد جو بڑی اس سے زیادہ پر لطف اور اہل علم کے لیے اس سے بھی زیادہ دلچسپی کا مظہر جو بات ہے وہ یہ کہ ان تمام ائمہ حدیث نے جو روایت کیا اپنے اپنے طریق سے، یہ روایت کرتے ہیں پھر آگے امام ابو الوقت عبد الاول بن عیسیٰ بن شعیب السجزی الصوفی الہروی سے۔ یہ جو امام ابو الوقت عبد الاول بن عیسیٰ بن شعیب الصوفی الہروی ہیں، ان سے مختلف طرق اور اسانید کے ساتھ ان کے تلامذہ نے آگے کتاب اللمع کو روایت کیا، تو یہ دراصل بنیادی راوی تھے، اور ان سے روایت کر کے مختلف تلامذہ نے کہیں سند امام الجوہری کے ذریعے آگے پہنچی، کئی امام ابن الجوزی کو پہنچ کے ذریعے پہنچی، کئی امام لیثی کے ذریعے پہنچی، کئی سیدہ قرشیہ کے ذریعے پہنچی، مگر ان ساروں کے اوپر شیخ روایت کرنے والے امام ابو الوقت عبد الاول بن عیسیٰ بن شعیب السجزی الصوفی الہروی تھے۔
اب یہ امام ابو الوقت عبد الاول السجزی الصوفی کون ہیں؟ یہ راوی صحیح بخاری ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے، آپ سوچئے کہ حقائق کیا ہیں، اور ہمارا شغف علمی براہ راست ان کتب کا مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے سوچیں یا تصورات کتنے مختلف ہو گئے ہیں، مسخ ہو گئے ہیں، یا کس قدر غلط فہمیاں درکار آئی ہیں کہ وہ امام ابو الوقت عبد الاول عیسیٰ بن شعیب السجزی الصوفی الہروی جو کتاب اللمع کے راوی ہیں، یہ وہ امام ہیں جو پوری دنیا میں، آفاق میں، دنیا میں صحیح بخاری کے راوی۔ آپ یوں سمجھیں نصف سے زیادہ دنیا میں، عرب دنیا میں، اور نصف سے زیادہ عالم اسلام میں صدیوں تک جو سند امام، جو صحیح بخاری کی سند اور امام بخاری کی روایت چلی، نصف سے زیادہ ائمہ حدیث اور علماء عالم کے پاس امام ابو الوقت عبد الاول السجزی الصوفی الہروی کی طریق سے پہنچی، صحیح بخاری۔ تو اب ایک شخص ہے جہاں جا کر جنکشن ہو رہا ہے، وہی راوی ہیں امام بخاری کے، صحیح بخاری کے لیے، وہی راوی ہیں امام ابو نصر السراج یا توسی کی کتاب اللمع کے۔ اور یہاں ایک اور بات پھر اس سے دلچسپ، تو یہ پھر امام ابو الوقت عبد الاول عیسیٰ بن شعیب السجزی الصوفی، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں ان کے نام کا بھی حصہ تھا الصوفی۔ ایک طرف یہ راوی ہے صحیح بخاری، اور دوسری طرف میں تھوڑا ایک تعارف کا گوشہ اور سامنے رکھ دوں، دوسری طرف یہ صاحب منازل السائرین شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبداللہ انصاری الہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے مرید ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جن لوگوں کے ذریعے صحیح بخاری امت کو پہنچی ہے وہ خود صوفیاء تھے، اور اکابر صوفیاء کے مریدین تھے، خود صوفیاء تھے۔ اور صرف ایسا نہیں کہ کسی نے کہہ دیا، یعنی ان کے نام کا حصہ ہے کتب حدیث میں، شارحین نے، ائمہ نے۔ آپ شرح صحیح مسلم امام نووی کی اٹھائیے، امام نووی نے اپنی سند بیان کی ہے شرح صحیح مسلم میں، مگر صحیح بخاری کی بھی بیان کی، تو امام نووی بھی ان کا نام لکھتے ہیں الصوفی کے ساتھ۔ صحیح بخاری کی تفصیل اور شرح میں کوئی کتاب اٹھا لیجئے کسی بھی امام کی، کسی بھی محدث کی، ان کا نام آئے گا، ان کے نام کا حصہ ہے الصوفی السجزی الہروی۔ اتنے معروف عالم اجل صوفیاء میں سے تھے کہ صوفی ان کے نام کا حصہ تھا، کسی کو شک و شبہ نہیں تھا کہ یہ اکابر صوفیاء میں سے تھے، اور لوگ حصول تصوف کے لیے ان کی خدمت میں کشاں کشاں آتے تھے اطراف و اکناف عالم میں، اور یہ مینار تھے روایت صحیح بخاری کے پوری دنیا کے لیے، مینارہ تھے روایت صحیح بخاری کے لیے۔ تو اگر صوفیاء کے اوپر اعتماد کمزور پڑ جائے، اور معاذ اللہ ان کی شخصیتوں کی ثقافت پر اور علم دین میں ان کی پختگی پر اعتماد کمزور پڑ جائے، تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم جیسی کتب، اس طرح صحیح مسلم کے روات بھی آگے صوفیاء ہیں۔ وہ آگے چل کر میں باقاعدہ اس سبجیکٹ کو لوں گا، یہ تو بات چونکہ کتاب اللمع کی روایت کی چل پڑی تو میں نے ضمناً کوٹ کر دیا، جب میں اس سبجیکٹ کو لوں گا تو عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو صحیح مسلم اور صحیح بخاری جیسی کتب کی روایت کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے کہ دونوں کتب صوفیاء کے ذریعے روایت ہوئی ہیں۔ آگے جو ائمہ روایت کرنے والے ہیں ان میں بیشتر اس دور کے صوفیاء تھے۔ تو یہ امام ابو الوقت، یہ جو ابو الوقت ہے، یہ لقب بھی ان کے شیخ امام ابو اسماعیل عبداللہ الانصاری الہروی، جو تصوف کی معروف ٹیکسٹ بک منازل السائرین کے مصنف ہیں، وہ ان کے شیخ ہیں، یہ ان کے مرید تھے، ان کے جوڑے جوتے اٹھا کے چلتے تھے۔ تو نام بھی انہوں نے ان کا رکھا تھا ابو الوقت، یہ ٹائٹل انہوں نے دیا تھا، جو انہوں نے عمر بھر نام سے نہیں ہٹایا، اور اسی ٹائٹل سے کل اسانید حدیث میں ان کا نام درج ہوتا ہے۔
اب یہ امام ابو الوقت عبد الاول السجزی الصوفی الہروی چونکہ ہروی ہیں، اور امام ابو اسماعیل عبداللہ الانصاری وہ بھی ہروی ہیں، دونوں ہرات سے ہیں، ایک ہی شہر سے تھے، تو یہ ان کے مریدین میں سے، اور نہ صرف عام مرید تھے بلکہ ان کے خدام میں بھی تھے، ان کے جوڑے اٹھا کے چلتے، اور راوی یہ بخاری تھے۔ اب انہوں نے روایت کیا آگے اس کتاب کو، کتاب اللمع کو، یعنی امام ہروی نے روایت کیا امام ابو نصر احمد بن ابی نصر الکوفانی سے، باقاعدہ ان کے سامنے قرات کر کے روایت کیا 465 ہجری میں۔ انہوں نے امام ابو محمد الحسن بن محمد الحنبشانی سے روایت کیا قراءۃ علیہ، اور دو شیخ ہو گئے امام ہروی کے اوپر، ایک پھر ان کے اوپر دوسرا استاد، دادا استاد، اور انہوں نے اس کتاب کی روایت کی براہ راست مؤلف سے، یعنی امام ابو نصر عبداللہ بن علی السراج الطوسی سے، جو صاحب کتاب اللمع ہے۔ گویا امام عبد الاول السجزی الصوفی جو راوی صحیح بخاری ہیں، ان کے اور امام ابو نصر السراج الطوسی جو اس کتاب کے مصنف ہیں، اس کتاب کے، ان کے درمیان دو واسطے ہیں، یعنی امام سجزی الہروی وہ امام ابو نصر السراج الطوسی کے پڑپوتے شاگرد ہیں، یعنی ان کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہیں، دو واسطے ہیں درمیان میں۔ یہاں تک جب بات آپ سمجھ لیا آپ نے، اور امام ابو نصر السراج الطوسی کا ایک درجہ یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ امام سلمی کے شیوخ میں سے ہیں، امام ابو عبد الرحمن السلمی صاحب الطبقات، وہ شاگرد ہیں، تلامذہ میں سے ہیں امام ابو نصر السراج الطوسی کے۔ اور امام سلمی کون ہیں؟ امام سلمی اور امام حاکم صاحب مستدرک یہ کلاس فیلو ہیں، ائمہ حدیث کے، اساتذہ حدیث کے، ایک ہی درس میں بیٹھ کے حدیث پڑھنے والے ہیں، امام حاکم صاحب مستدرک اور امام ابو عبد الرحمن السلمی یہ زمیل ہیں، اور امام سلمی شیخ ہیں امام بیہقی کے حدیث میں۔ اب آپ اگلی بات سن لیجئے، امام سلمی وہ شخص ہیں جنہوں نے طبقات الصوفیہ پر پہلی کتاب لکھی، احوال صوفیہ پر، جیسے تذکرۃ الحفاظ ہے، اسماء و رجال کی کتابیں ہیں محدثین کی، تو صوفیاء کے اوپر جو تذکرہ کی پہلی کتاب لکھی، بہت بڑی جامع جو مصدر ہے سب سے پہلی، طبقات الصوفیہ، وہ امام ابو عبد الرحمن السلمی نے لکھی، اور وہ امام سلمی ادھر امام طوسی کے شاگرد ہیں، اور ادھر امام بیہقی جو جلیل القدر امام ہیں، حافظ الحدیث ہیں، امام بیہقی الشافعی، ادھر وہ ان کے شیخ ہیں، امام بیہقی امام سلمی کے شاگرد ہیں۔ آپ امام بیہقی کی معروف سب سے بڑی کتاب حدیث میں السنن الکبریٰ، السنن الکبریٰ معروف کتاب ہے، آپ اس کو اٹھا کے پڑھیے، آپ کو ہر صفحے پر دوسرے یا تیسرے صفحے پر امام بیہقی کی روایت کی ہوئی حدیث امام سلمی کی سند کے ساتھ ملے گی، ہر 2 3 4 صفحے کے بعد ان سے 1 2 سندیں مل جائیں گی آپ کو، جگہ جگہ وہ حدیث کو پختہ جید ثقہ اور اعلیٰ سند کے ساتھ جب روایت کرتے ہیں جہاں اپنے اساتذہ سے، تو یا امام حاکم سے روایت کرتے ہیں یا امام سلمی سے روایت کرتے ہیں۔ تو کتاب حدیث میں احادیث نبویہ کے اسناد میں امام سلمی سے وہ روایت کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو ضمناً اس مقام پر یہ گفتگو اس لیے کر دی کہ آپ کو ایک جوڑ معلوم ہو جائے، ایک تعلق ائمہ حدیث اور ائمہ تصوف کا معلوم ہو جائے کہ ان میں کوئی فاصلہ نہ تھا نہ ہے۔ تو جو لوگ اپنے مقام پر علم الحدیث کے اتنے بڑے امام تھے اور علوم شریعت کی اتنی بڑی اتھارٹیز تھیں کہ ان کے ذریعے صحیح بخاری روایت ہوئی، صحیح مسلم روایت ہوئی، وہ بڑے بڑے اجل ائمہ کے یا اساتذہ تھے یا شاگرد تھے یا ان کے زمیل تھے، کلاس فیلوز تھے، ایک صف میں، ایک جماعت میں، ایک مقام پر بیٹھ کر ائمہ سے حدیثیں لینے والے تھے، حدیث روایت کرنے والے تھے۔ فرق صرف اتنا ہوتا چلا گیا
کہ جنہوں نے اس ظاہری علم کی روایت کے شغف کو اپنا لیا وہ بطور محدثین معروف ہو گئے، انہوں نے کتب حدیث میں تصنیف کی اور وہ محدث کے طور پہ شہرت پا گئے، اور جنہوں نے زبان پہ تالا لگا کر عبادت، زہد اور ورع اور حدیث کے عمل کو زندگی میں اپنا لیا وہ صوفیاء ہو گئے، انہوں نے کتب تصنیف کی اور اپنے سینے سے اور اپنے اعمال کے ذریعے اس حضور کی امت میں عرفاء پیدا کیے، انہوں نے کتابیں پیدا کی، تلامذہ پیدا کیے، اور انہوں نے علوم اور احوال پیدا کیے اور ہزاروں لاکھوں اہل اللہ اولیاء پیدا کیے، اور یہ دونوں چشمے تھے امت مسلمہ کی اصلاح احوال کے۔ اب یہاں ایک تیسری بات اور بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ جن کا میں نے ذکر کیا، امام ابو الوقت عبد الاول السجزی الصوفی الہروی، جو راوی صحیح بخاری ہیں۔ اب ذہن میں رکھ لیں کہ ان میں اور امام بخاری میں 3 واسطے، امام ابو الوقت عبد الاول سجزی اور امام بخاری صحیح بخاری کی روایت میں 3 واسطے ہیں ان کے درمیان، اور امام سجزی اور امام ابو نصر الطوسی ان کے درمیان 2 واسطے۔ گویا امام ابو نصر السراج الطوسی امام ہروی کے شیخ ہیں درمیان کے 2 واسطوں کے ساتھ، اور ادھر امام بخاری اسی امام عبد الاول الہروی کے شیخ ہیں درمیان کے 3 واسطوں سے۔ تو پتہ چلا کہ امام ابو نصر السراج الطوسی اور امام بخاری کے درمیان 1 واسطہ ہے۔ تو جو امام بخاری کے تلامذہ تھے، امام بخاری کے تلامذہ تھے، ان تلامذہ میں سے امام ابو نصر السراج وہ زمانہ ہے کہ یہ ان کے شاگردوں میں سے، امام بخاری کے تلامذہ کا زمانہ پایا اور ان کے شاگردوں میں سے یہ صرف 1 واسطہ ان کی اور امام بخاری کے درمیان ہے، اور بعض اسانید کے لحاظ سے 2 واسطے ان کے اور امام بخاری کے درمیان۔ اب جنہوں نے اتنے قرب کے ساتھ، قرب اسناد اور عالی سند کے ساتھ امام بخاری کے علوم کو لیا ہو، ان کے بارے میں کیا تصور کر سکتے ہیں کہ آج ہم حدیث کو اور شریعت محمدی کو بہتر جانتے ہیں یا وہ ائمہ بہتر جانتے تھے جنہوں نے 1 یا صرف 2 واسطوں کے ساتھ امام بخاری اور امام مسلم جیسے ائمہ کے علوم لیے تھے، اور جن سے آگے جلیل القدر ائمہ حدیث نے پھر جن سے آگے روایت کی تھی۔ یہ اوتھینٹسٹی ہے، میں نے آپ کو عرض کیا، اور اتھارٹیٹیونیس ہے اس کتاب اللمع کی۔ عامت الناس اور عام علماء جو تحقیق میں اس گہرائی میں نہیں جاتے، ان کی نگاہ میں کتاب اللمع کا مقام فقط یہ ہے کہ یہ تصوف کی ایک ٹیکسٹ بک ہے، معروف کتاب ہے، اور امام ابو نصر السراج الطوسی اس کے مصنف ہیں، دیٹس اٹ۔ اب یہ گوشے عام طور پہ نگاہوں سے اوجھل تھے، میں نے اس لیے روشنی ڈالی تاکہ یہ پردے بھی اٹھ جائیں اور معلوم ہوتا چلے ساتھ ہی ساتھ کہ ان اکابر صوفیاء کا علم الحدیث میں اور علم شریعت میں اور علم دین میں کیا مقام و مرتبہ تھا۔ تو پھر ان کے بارے میں یہ خیال کس طرح ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ یہ کوئی معاذ اللہ ایک متوازی دین کے پیدا کرنے والے، یا دین میں بدعات کو جنم دینے والے، یا عجم سے یا ہند سے یا فارس سے کوئی نیا دین اور نیا فلسفہ لے کر دین میں داخل کرنے والے لوگ تھے۔ نہیں بھائی، یہ تو اس قطار کے لوگ تھے جس قطار کے ذریعے قرآن اور حدیث کے علوم امت مسلمہ میں ثقافت کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ پہنچے ہیں۔ یہ تو ان طبقات میں سے تھے کہ جن کے ذریعے بخاری، مسلم اور ہماری کتب حدیث ہم تک روایت ہو کر پہنچی ہیں۔ اب انہوں نے لفظ تصوف کے اشتقاق کے بارے میں ایک بڑی لطیف بات لکھی ہے، ان باتوں کے علاوہ اضافتاً جن کا ذکر میں کتاب التعرف کے حوالے سے کر چکا ہوں، اور بڑی ایمان افروز بات کی، اس لیے میں نے اب کتاب اللمع کے اتنے حصے کو چنا، اور باقی حصہ جو کتاب التعرف میں بیان ہو چکا اس بحث کو تکرار سے بچنے کے لیے چھوڑ رہا ہوں، چونکہ ہر امام نے مور اور لیس ان تمام اقوال کو اور بحثوں کو لیا ہے، مگر جو ایک بڑی خاص بات انہوں نے کی ہے میں اس کو پرٹیکولرلی لے رہا ہوں۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر چند، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ صوفیاء کا لفظ یہ سب سے پہلا قول اور اثبت اور اصح قول صوف کو لیتے ہیں کہ صوفیاء اور تصوف صوف سے نکلا، اونی لباس
انہوں نے جب پہننا شروع کیا تواضع کے لیے، انکساری کے لیے، اور سنت انبیاء اور سنت صحابہ کے پیش نظر، یہ بڑے اونچے ریفرنس تھے، تو ان کے ہم زمانہ علماء، محدثین اور اکابرین اسلام نے اس صوف کے لباس کی وجہ سے، محاورہ عرب تھا، ان کو لباس کی مناسبت سے صوفی کا نام دے دی۔ یہ جو ظاہر اللبسا تھا، ان کا لباس پہننا، یہ جو ظاہری لباس تھا، اس کی وجہ سے وہ معنون ہو گیا، صوفی کہلانے لگے۔ ہر چند کے ان کے اعمال، ان کے اخلاق اور ان کے احوال وہ اس سے بھی کہیں بلند و بالا تھے۔ اب یہاں انہوں نے ایک دلیل دی ہے، اور دلیل یہ دی ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ پورے کے پورے طبقے کا نام ان کے لباس کی وجہ سے بن گیا، یعنی لباس کو اس طبقے کا تسمیہ کی بنیاد بنا دی گئی، اس طبقے کو اس لباس کی وجہ سے نام دے دیا گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ یعنی لباس کو اتنی اہمیت کیوں دے دی گئی کہ وہ پورا نام ہی منسوب کر دیا گیا اس لباس کے حوالے سے؟ اس نقطے کو انہوں نے اٹھایا ہے اور ایک بڑی لطیف بات کی ہے اور بڑی معنی افروز بات کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ رب العزت کی سنت تھی کہ ان کے لباس کو اس طبقے کے نام کی بنیاد بنا دیا جائے، لباس سے ان کا نام موسوم کر دیے جائیں اور لباس کے حوالے سے ان کو عنوان دے دیا جائے، یہ معنون ہو جائیں۔ انہوں نے کہا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو خواص تھے آپ کے اصحاب میں سے، جو آپ کے صحابہ میں جو خواص تھے، بہت قریبی تھے، ان کو قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو الحواریون کہا، اور امام ابو نصر السراج الطوسی بیان کرتے ہیں کہ الحواریون اذ قال الحواریون، قرآن مجید میں آتا ہے یا قال الحواریون نحن انصار اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے کہا کہ ہم اللہ کی، یعنی اللہ کے دین کی اور آپ کی مدد کرنے والے ہیں، نحن انصار اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العزت نے ان کو حواریین کا اور حواریون کا، اور اس کا واحد ہے الحواری، حواری کا ٹائٹل دیا، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی، امام طوسی نے فرمایا وجہ یہ تھی کہ وہ بہت اجلا، صاف ستھرا، سفید رنگ کا لباس پہنتے تھے، ان کا لباس اجلا، صاف ستھرا اور سفید ہوتا، اور ان کے لباس کی سفیدی کی وجہ سے، وہ وائٹ اور برائٹ لباس جو ڈریس ہوتا تھا، اس کی سفیدی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو الحواری کہہ دیا۔ حواری کہتے ہیں بڑے سفید اور ستھرا لباس پہننے والے کو۔ یا آگے لغت کی کتاب میں ہم آگے آئیں گے تو دو معنی ہیں، ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو خود صاف ستھرا سفید لباس پہنے، اور ایک یہ بھی ہے کہ جو لباس کو دھوئے اور ستھرا، صاف ستھرا، اجلا سفید کر دے، جیسے دھوبی اور غسال ہوتے ہیں، تو ان کو بھی الحواری کہتے ہیں، اور جو خود صاف ستھرا سفید اجلا لباس پہنے ان کو بھی الحواری کہتے ہیں۔ تو کہا چونکہ وہ سفید لباس پہنتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی، وہ نمایاں تھے، باقی لوگ اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے صاف ستھرا اور سفید لباس پہننے میں، تو ان کے لباس کی سفیدی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں اس لباس کی نسبت سے ہی موسوم کر دیا، الحواری کہہ دیا۔ اور یہ کہہ کے فرماتے ہیں فَكَذَلِكَ الصُّوفِيَّةُ عِنْدِي، میرے نزدیک صوفیہ کا نام، صوف یعنی اون کے، پشمین کے لباس کی وجہ سے رکھا جانا اسی طرح ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواص اصحاب عیسیٰ علیہ السلام کا نام حواری رکھ دیا، ان کے سفید لباس کی مناسبت سے۔ اب یہ بات، یہ تو امام ابو نصر السراج الطوسی کی تھی جو میں نے آپ کو کوٹ کر دی، جو آپ نے صفحہ نمبر 24 پر بیان کی ہے، باب الکشف عن اسم الصوفیہ، اس کے تحت۔ اب اس کی تائید چونکہ قرآن مجید کی بات آ گئی نا، کہ قرآن مجید کی آیت جو الحواریون ہے، اس کے معنی کی بات آ گئی، جو امام ابو نصر السراج الطوسی، ہر چند کے یہ خود اتھارٹی ہیں، ایک امام ہے، کوئی شخص اس پائے کے درجے کے امام اور عالم کی بات کو رد نہیں کر سکتا کہ انہوں نے استنباط غلط کیا، معنی غلط بیان کیا،
یہ بات ایسے نہیں. یہ تصور بدقسمتی سے آج 14ویں-15ویں صدی میں ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو گئے، چونکہ ہمارے ذہن میں صوفیاء کا تصور وہ نہیں رہا، ان کی قدر و منزلت اور ان کا درجہ جو تھا وہ کنسیپٹ کلیئر نہیں رہا ہمارے ذہن میں. ورنہ ان کی لکھی ہوئی کوئی بات اصول، قاعدے، ضابطے قرآن اور سنت کے کلیات سے مختلف نہیں ہو سکتی. اب تاہم میں اس کی تائید تفاسیر سے لے آتا ہوں. جو بات انہوں نے کہی اس کو پہلے اہل لغت میں لغت سے لیتا ہوں کہ الحواریون، امام ابو نصر السراج طوسی نے جو کہا کہ سفید لباس پہننے والے کو الحواری کہتے ہیں، اور اس نسبت سے ان کا نام پڑ گیا قرآن مجید میں. اب اس پر آتے ہیں. اب امام لغت امام ابو عبیدہ، ان کا قول دے رہا ہوں. سب سے پہلے میرے پاس اس وقت اللباب ہے، امام ابن عادل الحنبلی کی اللباب فی علوم الکتاب، امام ابو حفص ابن عادل الحنبلی. تو امام ابو عبیدہ جو لغت کے امام ہیں، اب ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصحاب عیسیٰ کو حواریون اس لیے کہا گیا للبیاض کہ ان کے لباس کی جو سفیدی تھی وہ انہیں حواری کہلانے کا سبب بنی. اس کے بعد اگلا قول علامہ زمخشری صاحب کشاف. تو زمخشری بھی کہتے ہیں کہ لباس کی جو صفائی ہے اور اس کا اجلا پن ہے، ستھرا اور اجلا پن، اس کے رنگ کی وجہ سے اس کو الحواریین کہتے ہیں. اور ایک لطیف بات ہے، آپ فوری اپریشیٹ کریں گے اس کو. یہ جو لفظ ہے الحور ہی سے نکلا ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ جنت میں حوریں ہوں گی، الحوریات اور الحور العین، یہ جو اعلیٰ ترین حوروں کا مقام ہوگا اور ان کی سردار حور ہوں گی. تو الحواریات کو بھی کہتے ہیں لخلوص الوانہن و نظافتہن. تو حوروں کو حور بھی اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے رنگ کی سفیدی، گورا رنگ، اجلا رنگ، ستھرا رنگ، سفید گورا خوبصورت جو نور کی وجہ سے ہوگا، اس رنگت کی وجہ سے ان کو حور کہتے ہیں. تو لفظ حور کا معنی بھی یہ اسی سے الحواری نکلا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسی سے منہ سمیت الحور العین، اسی سے الحور العین کا لفظ نکلا ہے لبیاضہن و نظافتہن. اور وہ کہتے ہیں والاشتقاق من الحور، اسی وجہ سے وہ ہوا تبید الثیاب، یہ حور سے اشتقاق ہوا ہے. لفظ الحور کا بھی اور الحواری کا بھی اشتقاق الحور سے ہوا ہے، اور حور تبید الثیاب، کپڑوں کی سفیدی اور اجلا پن اور سفیدی کو حور کہتے ہیں. اب ایک اور قول، ایک جلیل القدر تابعی ہیں امام الضحاک تبع تابعی، وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے غسال کو بھی الحواری کہتے ہیں، دھوبی کو، چونکہ وہ کپڑوں کو دھو کر صابن سے اور اچھے طریقے سے میل کچیل نکال کے صاف ستھرا سفید کر دیتا ہے، تو اس کپڑوں کو سفید کرنے والے کے غسال کو بھی الحواری کہتے ہیں. یہ امام ضحاک کا قول ہے. پھر جلیل القدر امام ہیں لغت کے امام ابن الانباری، ان کا بھی یہی قول ہے. پھر امام واحدی لغت کے بھی امام ہیں اور علوم القرآن کے بھی امام ہیں، اصول تفسیر کے بھی امام ہیں امام واحدی. اب وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے الحواری، اس کا سبب بیاض ہے، کپڑوں کی سفیدی. وہ سفید کپڑے بہت پہنتے جس کی وجہ سے وہ الحواری کہلائے. پھر قرآن مجید کے جلیل القدر مفسر ہیں اور لغت قرآن کے امام ہیں امام راغب اصفہانی، معروف امام ہیں راغب الاصفہانی. اب وہ بھی لفظ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حورت الشیء کہا جاتا ہے، اے بیتہ و دورتہ. ایک شخص جب بولتا ہے کہ میں نے اس چیز کو حور کیا، یعنی بیتہ، میں نے اس کو اتنا دھویا، اجلا کیا کہ بالکل سفید بنا دیا. جب دھو کے کپڑے کو سفید روشن بنا دیا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ میں نے حورت الشیء اے بیتہ، اس کو سفید بنا دیا میں نے. اسی سے پر الحواری بھی اور الحواریون انصار عیسیٰ کا نام بنا. اور پھر آگے قول ابو البقاء اور الضحاک کا قول ہے کہ جو جس طرح کپڑے صاف اور ستھرے ہو جائیں سفید تو الحواری ہوتا ہے، اس طرح اگر نقاء القلب نصیب ہو جائے، دل صاف ستھرا
اور اجلا ہو جائے اور خلوص کے ساتھ منور اور روشن ہو جائے اور دل میں نور کی بیاض اور سفیدی آ جائے تو وہ بھی پھر اس کے اوپر اسی معنی کا اطلاق ہوگا۔ پھر امام سدی الکبیر جلیل القدر تابعی ہیں، السدی الکبیر، اور امام مجاہد بن جبر یہ بھی جلیل القدر تابعی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ نہایت سفید کپڑے کو الحور اور پہننے والے کو الحواری کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو خواص صحابہ تھے چونکہ بہت صاف ستھرے اجلے کپڑے سفید پہنتے، تو اللہ پاک نے قرآن مجید نے اس کپڑے کی سفیدی کے باعث ان کا نام حواری رکھ دیا۔ اب یہی قول امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے، اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کام کاج تو اور کرتے تھے، کسی نے کہا کہ وہ شکار کا کام کرتے، کسی نے کہا کچھ اور کام کرتے، کسی نے کہا دھوبی تھے، کپڑے دھونے کا کام کرتے، مگر وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی کرتے مگر وہ صاف سفید اور اجلے کپڑے پہننے کی وجہ سے اللہ نے ان کا نام الحواری رکھا۔ پھر آگے کنکلوژن کرتے ہوئے پھر ابن عادل الحنبلی نے بھی اپنا 10واں قول یہ دیا کہ کان یغسلون الثیاب کہتے ہیں وسموا حواریین، کپڑوں کو دھوتے تھے اور سفید کرتے تھے، مشہور تھے اس عمل میں، اس کی وجہ سے ان کو حواریین کا نام دے دیا گیا۔ اب یہ اقوال آپ کو امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر میں بھی ملیں گے، یہ اقوال امام بغوی کی کہ ہاں بھی تفسیر میں ملیں گے، یہ امام قرطبی کے ہاں بھی ملیں گے۔ آپ جو بھی جلیل اور قدر ائمہ تفسیر کی بڑی کتابیں اٹھا لیں، تمام نے بغیر کسی امتیاز کے اس قول کو بیان کیا ہے، اس معنی کو بیان کیا ہے۔ اب میں امام جلال الدین سیوطی کو لے رہا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی کی الدر المنثور اس آیت کریمہ کے تحت جو آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52، امام سیوطی نے آگے امام فریابی سے روایت یہی لی ہے، امام عبد بن حمید نے اس کو روایت کیا ہے، امام ابن جریر نے روایت کیا ہے۔ اب تک ائمہ لغت اور تابعین کے اقوال تھے، اب روایات ہیں، انہوں نے روایت کیا ہے، امام ابن المنذر نے روایت کیا، امام ابن ابی حاتم نے، اور ان سب نے اپنے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ وہ نہایت سفید رنگ کے اجلے کپڑے پہنتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے خواص صحابہ، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو الحواریین کا نام دے دیا۔ اب امام سیوطی نے ابن ابی حاتم کے ساتھ اور باقی ائمہ کے ساتھ ضحاک کا بھی یہی قول روایت کیا ہے۔ پھر امام سیوطی نے حضرت قتادہ التابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی قول اسی باب میں روایت کیا ہے، اور پھر آگے یہ بھی کہا کہ وہ ظاہر اور باطن میں ان میں سے اکثر لوگ اتنے اجلے اور صاف ستھرے تھے کہ وہ خلافت کے بھی حقدار ٹھہرائے گئے، فرمایا کہ وہ ان کی نیابت اور خلافت کے بھی حقدار تھے۔ اور حضرت ضحاک ان کا قول امام جلال الدین سیوطی نے روایت کیا ہے امام ابن جریر اور امام ابن حاتم کے طریق سے، الحواریون کہا ہم اصفیاء الانبیاء، کہ جو حواریون ہیں یہ انبیاء کے صوفیاء ہوتے ہیں، انبیاء کے صوفیاء ہوتے ہیں۔ یہ امام جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور میں روایت کیا، اور قول ہے حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور تخریج کی اس کی امام ابن جریر طبری اور امام ابن ابی حاتم نے، ان کو کہا کہ یہ انبیاء کے صوفیاء ہیں، اصفیاء الانبیاء۔ اور ان تمام اقوال کے ساتھ پھر حافظ ابن کثیر کی، یہ تفسیر ابن کثیر ہے، میں نے عرض کیا اس میں بھی، اور جس بھی بڑی کتاب تفسیر کو اٹھائیں گے آپ کو یہ تمام اقوال، اسانید، یہ روایات، یہ تمام مصادر اور مراجع ملیں گے۔ اب اس سے جو بات اسٹیبلش ہوئی وہ یہ کہ یہ اللہ رب العزت کی سنت تھی کہ اس اپنے ایک پیغمبر کے صحابہ میں سے خواص کا لباس پسند آ گیا، سفید لباس، اجلا لباس، جس کا وہ اہتمام کرتے طہارت کی وجہ سے، نظافت کی وجہ سے، اور یہ طبیعت کی نظافت اور نفاست کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ صاف ستھرا اجلا لباس پہننے والا شخص ایک عکاسی کرتا ہے کہ اس کی طبیعت میں نفاست اور نظافت ہے۔ تو ان کا لباس اللہ رب العزت کو پسند آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طبقے اور جماعت کا نام ان کے لباس کی وجہ سے رکھ دیا۔ فرماتے ہیں امام طوسی کہ اسی طرح
اللہ رب العزت کو ان کا لباس پہننا، اون کا لباس، پشمین کا لباس، سنت انبیاء کے اتباع میں، سنت صحابہ بدریین کے اتباع میں، سنت اصحاب صفا کے اتباع میں، اور پھر نفس کی تواضع اور انکساری اور تذلل کے لیے، یہ سارے اسباب تھے۔ ان تمام نسبتوں کے پیش نظر اور ان تمام نیتوں کے پیش نظر جن زاہد اور عابد، عبادت گزار اور مخلصین متوجہین اللہ جو لوگ تھے، ان کا اون کا پشمین کا لباس پہننا اصحاب صفا کے تتبع میں، اور آقا علیہ السلام کے بدری صحابہ اور غلاموں کے تتبع میں اللہ رب العزت کو ایسا پسند آیا کہ ان کے اونی لباس کو اللہ پاک نے ان طبقے کے نام کا عنوان بنا دیا۔ اس سے وہ صوفی کہلائے، اور وہ لباس پہننے والے لوگ اور ان کا شعار زندگی تصوف کہلا گیا۔ یہ اس کا دوسرا قول تھا۔ اور پھر یہ جو ٹائٹل ہے، میں نے عرض کیا، یہ پھر بعد ازاں ایسا نہیں ہے کہ کئی سو سال بعد جا کے یہ ٹائٹل معروف ہو گیا ہو، نہیں، یہ تابعین نے ہی یہ نام دے دیا تھا، میں یہ بتا رہا ہوں۔ لہذا لفظ صوفی کو بدعت سمجھنا خود بدعت ہے، تصوف کو بدعت سمجھنا خود بدعت ہے، اس کو بدعت کہنا خود خرافات میں ہے، اس کو بدعت کہنا خود باطل اور اباطیل میں سے ہے، اس کو بدعت کہنا خود دور تابعین کی نفی کرنا ہے، چونکہ یہ اللہ رب العزت کا عطا کردہ لباس جو سنت انبیاء تھا، جو سنت صحابہ بدریین تھا، جو سنت اصحاب صفا تھا، اور اس لباس کو تابعین کے دور میں ہی صحابہ کرام کی اتباع میں اپنا لیا گیا، جو زہد اور ورع میں کمال درجے کے لوگ تھے، اور تابعین نے یہ نام دیا، جبکہ بے شمار ہزاروں اصطلاحات علم دین کی، علم حدیث کی، علم تفسیر کی، علم فقہ کی، علم تاریخ کی ہزارہ اصطلاحات ابھی وجود میں نہیں آئی تھیں، بے شمار عنوانات بعد میں وجود میں آئے، مگر تصوف اور صوفیہ کا لفظ ان میں سے بہت سی اصطلاحات سے پہلے خود دور تابعین میں، بلکہ اکابر تابعین کے دور میں وجود میں آ گیا اور استعمال میں آ گیا تھا۔ تو یہ تو قرون اولا، قرون ثلاثہ کا اس دور کا کام ہے جس دور سے ثابت شدہ عمل کو سنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ صحابی سے کوئی عمل ثابت ہو جائے تو وہ التزام کیا جاتا ہے کہ صحابی کوئی بات آقا علیہ السلام کی سنت کے خلاف نہیں کر سکتا۔ اس طرح اکابر تابعین سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو یہ اہتمام کیا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ صحابہ کے جن کے وہ تلامذہ ان کے خلاف نہیں کر سکتے۔ یہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہو جاتی ہے، ایویڈنس ہو جاتا ہے کہ تابعی آئینہ دار ہوتا ہے صحابی کے مسلک کا، اور خاص طور پہ جب اکابر تابعین ہو تو وہ آئینہ دار ہوتے ہیں صحابہ کرام کے مشرب اور ان کے طریق اور اسوہ کے، جیسا کہ صحابہ کرام آئینہ دار اور عکاس ہوتے ہیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی طرح تو دین ہم تک نسل بعد نسل صحت کے ساتھ پہنچا ہے۔ خرابی بعد میں ہو سکتی ہے، انقطاع اگر کوئی بہت بعد کے زمانے میں چیز آئے۔ تو یہ امام طوسی نے بیان کیا، جس کے ریفرنسز میں انشاءاللہ بعد میں الگ سے دوں گا، کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ وہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا میں ذکر کر چکا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے، 16 سال کی عمر تک امام حسن بصری مدینہ طیبہ میں رہے۔ امام بخاری کی تاریخ اٹھائی، 17 سال آپ کی عمر تھی جب سیدنا علی شیر خدا کوفہ گئے، تخت خلافت کو لے کر منتقل ہوئے، تو آپ بصرہ میں جا کے آباد ہوئے۔ جنہوں نے 17 سال اہل بیت نبوت میں پرورش پائی، جن کا بچپن ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں گزرا، چونکہ آپ کی والدہ ماجدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی، صبح سے شام تک ان کے گھر میں کام کرتی تھی، اور جب ان کو گھر میں لٹا دیتی، بچے تھے 6 ماہ کے، پیدا بھی وہیں ہوئے، 6 ماہ مدینہ پاک کے مضافات میں، سال کی عمر تھی، 6 ماہ کی، 2 سال کی، جب بچہ دودھ پیتی عمر میں ہوتا ہے، تو جب روتے اور والدہ ماجدہ کسی کام میں مصروف ہوتی تو ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اٹھا کے سینہ مبارک سے لگاتی اور گویا دودھ پلاتی۔ دودھ مبارک نہ تھا مگر ان کو شرف نصیب ہوتا ان کے سینہ مبارک سے لپٹ کے گویا دودھ پینے کا۔ وہ امام حسن بصری فرماتے ہیں
کہ میں نے رأیت صوفیًا، میں یہ لفظ بتا رہا ہوں، امام حسن بصری فرماتے ہیں رأیت صوفیًا فی الطواف فآتیتہ شیئا فلم یاخذ۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں اس دور میں جو تابعین کا دور تھا، جس میں صحابہ کرام بھی حیات تھے اور اکابر تابعین کا دور تھا، فرمایا کہ میں نے کعبۃ اللہ کے سین میں طواف کرتے ہوئے ایک صوفی کو دیکھا، رأیت صوفیًا فی الطواف فآتیتہ شیئا فلم یاخذ۔ تو پتہ چلا کہ تصوف اور صوفیاء کی تاریخ یہ زمانہ مابعد کی تاریخ نہیں ہے، یہ اس وقت سے ہے جب صحابہ کرام حیات تھے اور اکابر تابعین زندہ تھے، ان کا دور تھا۔ اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں جس کو بیان کر رہی ہیں کہ میں نے ایک صوفی کو دیکھا، تعریف کے لیے کلمہ بیان کر رہے ہیں، محبت کے اظہار میں، تکریم کے اظہار میں بیان کر رہے ہیں، میں نے دیکھا ایک صوفی کو، اور یہاں علامت ہے کہ میں نے اس کو کچھ دینا چاہا، کچھ دینار میرے پاس تھے، میں نے دیے۔ اس کا مطلب ہے ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ زاہد لوگ ہیں، دنیا سے اپنے چہرے موڑے ہوئے لوگ ہیں، اشغال دنیا میں مصروف نہیں ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی توجہ میں مصروف رہتے ہیں اور کمائی والے لوگ نہیں ہیں۔ تو ان کو کچھ دینا چاہا، فلم یاخذ، انہوں نے قبول نہیں کیا، قبول نہیں کیا۔ تو گویا تیسری بات یہ بھی ثابت ہوئی امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کہ صوفی وہ ہوتا ہے کہ کوئی دے تب بھی کنارہ کشی کرے، دے تو تب بھی انکار کر دے، نہ لے، بے نیاز ہوتا ہے صوفی۔ اور اگر کوئی شخص تصوف اور صوفی ہونے کا دعویٰ کرے اور نگاہ ہی پیسے پہ رکھے اور دھیان ہی لوگوں کی جیب پر رکھے، اور جس کی جیب بھری ہے اسی کو قریب بٹھائے اور جس کی جیب خالی ہے اسے دور بٹھائے، اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ تصوف کا دعوے دار؟ بعض اوقات بعض لوگوں کے اپنے زوال اور انحطاط نے، ان کے اخلاق نے، ان کے عمل نے اور تصوف سے عملی انحراف نے ان کی زندگیاں اتنی دین سے، شریعت سے، تصوف سے عملاً دور کر دیں کہ ان کی زندگیوں کا نمونہ دیکھ کر بعض لوگ بنیادی تصوف کے منکر ہو گئے۔ غلط منتسبین کو دیکھ کر کہ جنہوں نے اپنی نسبت غلط تصوف کی طرف کر رکھی ہے، ان کا دور کا واسطہ بھی تصوف سے نہیں ہے، ان کا دور کا واسطہ بھی صوفیاء کے حال کے ساتھ نہیں ہے۔ انہوں نے تصوف کو کمائی بنا رکھا ہے، اس نام کو بیچتے ہیں۔ تو بعض لوگ ان کے حال کو دیکھ کر، بدحالی کو دیکھ کر میں کہوں گا انہوں نے تصوف کے حال کا انکار کر دیا، صوفیاء کا انکار کر دیا۔ یہ بھی ایک بڑا سبب ہوا ذہنوں کے اندر انتشار پیدا ہونے کا۔ تو صوفی تو بے نیاز ہوتا ہے۔ اور دوسری روایت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بھی تابعین میں سے ہے اور امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ صحیح بخاری، مسلم، پوری سیاستہ جگہ جگہ ان کی روایات کے ساتھ معمور ہے، بھری پڑی ہے۔ امیر المومنین فی الحدیث، یہ وہ امام سفیان ثوری ہیں، میں کسی عام صوفی کی بات نہیں کوٹ کر رہا ہوں۔ امیر المومنین فی الحدیث امام سفیان الثوری، اب ان کا قول ہے جس کو امام طوسی نے روایت کیا اپنی ذمہ داری پر، فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ لولا ابو ہاشم الصوفی ما عرفت دقیق الریا، فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں شیخ ابو ہاشم الصوفی تھے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں اگر ابو ہاشم الصوفی آج نہ ہوتے اور میں ابو ہاشم الصوفی کو نہ دیکھا ہوتا اور ابو ہاشم الصوفی کی مجالس میں نہ بیٹھا ہوتا اور ابو ہاشم الصوفی کا کلام سنا نہ ہوتا اور ابو ہاشم الصوفی سے میں نے لطائف معرفت نہ جانے ہوتے، تو فرماتے ہیں خدا کی قسم میں ریا کی باریکیوں کو کبھی سمجھ نہ سکتا۔ ریاکاری کیا ہے؟ یہ ریا چھپ چھپ کر انسان کے اعمال کو کس طرح دیمک کی طرح کھا جاتی ہے، ریا کس طرح انسان کے اعمال کو غارت کر دیتی ہے، ریا کس طرح انسان کے عمل کے حسن اور خلوص کو ختم کر دیتا ہے۔ ریا اتنی باریک چھپی ہوئی حقیقت ہے، کہتے ہیں اس کی جو دقائق ہے ریا کے، وہ مجھے کبھی کتابیں پڑھ کر اور روایتیں سن کر میری سمجھ میں نہ آتے۔ اگر میں نے شیخ ابو ہاشم الصوفی کو نہ دیکھا ہوتا، مجھے ابو ہاشم الصوفی کی زیارت سے اور ان کی مجلس نے ریا کے دقائق کی معرفت عطا کر دی۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ یہ امام سفیان الثوری ہیں جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں اور جن کی مرویات سے صحاح ستہ بخاری مسلم سمیت معمور ہے۔
آج کی گفتگو یہاں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ مضمون پھر اگلی نشست میں جاری ہوگا. وما علینا الا البلاغ. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.